السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم ساقیہ سخن کے زیر اہتمام ایک شام ایک فنکار کے نام میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک معتبر شخصیت جن کا نام سید امین اللہ امین ہے، جو پچھلے 2 دہائیوں سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ایس وی یونیورسٹی میں۔ سید امین اللہ صاحب، آپ کا استقبال ہے اس چینل میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص بزم ساقیہ سکون کے بانی ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی اس بزم کے اراکین ہیں ان کا اور آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے اس ادبی تعلیمی گفتگو میں جو ہے مجھے رائے کو مدعو کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں مبارکباد بھی آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بزم ساقیہ سکون کا جو ہے کو قائم کیا ہے، یہ واقعی بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں سمجھو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جو ہے آپ اپنے شہر میں اپنے گھر میں جو ہے اس طرح کا انتظام کیا ہے۔ یہ اردو کی محبت کا ایک بہترین ثبوت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جدید ٹیکنالوجی اور جدید وسائل کا سہارا لیتے ہوئے جتنی بھی اردو سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور جتنی بھی بزم جو ہے آپ منعقد کرتے ہیں یہاں، ان سب چیزوں کو جو ہے آپ آن لائن پر رکھتے ہیں، اور جو بھی اردو کے محبان اردو ہیں وہ سب آ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں اپنی طرف سے آپ کو جو ہے خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کے تعلق سے، آپ تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن مختصر طور پر آپ کا تعارف اگر کرا دیں تو اچھا رہے گا۔ آپ کی پیدائش، آپ کی تعلیم اور کچھ تجربات ہو تو بیان کریں۔ میرا نام آ کر محمد امین اللہ ہے۔ میرے والد صاحب کا نام سید محمد ابو ایوب قادری ہے، اور میرے والدہ کا نام اختر جہان۔ میرا تعلق سادات گھرانے سے ہے، اور قادریہ سلسلہ ہے، اور مشائخین ہیں ہمارے آبا و اجداد۔ میرے پردادا چندر گری میں رہتے تھے۔ اس وقت جب چندر گری کا یہ تھا، کیا کہتے ہیں، وہاں کا جو سامراج تھا، تو وہاں پر ایک بحیثیت ایک صوفی بزرگ ہمارے پردادا رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے تروپتی آئے، اور تروپتی آ کر تروپتی میں دین کی تبلیغ کی، اور تروپتی کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب آ کر جو ہے ہمارے خاندان کو جانتے ہیں۔ تبلیغ کے سلسلے میں تروپتی آ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر مشائخ بھی تھے، اور وہاں سے وہ بہت پیلیر، مدن پلی اور ادھر کرنول آدونی کی طرف بھی جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے دادا نے جو ہے اس کی ذمہ داری سنبھالی۔ پھر دادا بھی مشائخ تھے۔ پھر دادا کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میرے تایا بھی مشائخ تھے، اور ان کے بعد میرے تایازاد بھائی سید شفیع احمد قادری، وہ اب جو ہے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اور اب آج بھی جو ہے ہمارا ایک آستانہ ہے جسے آ کر آستانہ قادریہ کہتے ہیں، اور اسی کے سجادہ نشین میرے تایازاد بھائی شفیع احمد قادری ہیں۔ وہ سیاست سے بھی وابستہ ہے، اور وی سی پی میں جو ہے وہ بہت مائنارٹی کے ایک نمائندہ رکن کے طور پر جو ہے اپنے کام، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور حال ہی میں وقف بورڈ ڈائریکٹر کے طور پر بھی جو ہے ان کا انتخاب ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ آ کر وہ گورنمنٹ قاضی بھی ہے۔ تو وہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کے لیے بھی میں جو ہے اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جو ہے اللہ نے مجھے جو ہے اس خاندان میں جو ہے مجھے پیدا فرمایا۔ اور جو دوسری بات ہے، بھی ہمارے پردادا پیر امان اللہ شاہ قادری صاحب کا، اور میرے دادا پیر سید محمد یعقوب حسن علی شاہ قادری صاحب کا، اور میرے تایا پیر نذیر احمد شاہ قادری صاحب کا سال میں 3 مرتبہ جو ہے سندل اور عروس ہوتے ہیں، اور ان موقعوں پر جو ہے ہم لوگ ایک اردو مشاعرہ کا بھی جو ہے انعقاد کرنے کا ایک جو سلسلہ 5 سال سے جاری ہے، نعتیہ مشاعرے کا جو ہے ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بیک وقت مذہبی یعنی دینی مذہبی تبلیغ کے ساتھ ساتھ آ کر اردو ادب کے فروغ کے لیے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی
اور جیسا کہ میں آ کر میں اور میرے والد صاحب سب جو ہے ہم تروپتی میں ہی پیدا ہوئے. تقریباً 100 سال سے جو ہے تروپتی سے ہمارا تعلق ہے. جی. اور میں آ کر جو ہے میری ابتدائی تعلیم 1 سے 5ویں جماعت تک اردو میڈیم میں ہوئی. اچھا. اور اس کے بعد باقاعدہ سلسلہ نہیں تھا وہاں اردو کا, تو ذریعہ نہیں تھا, باقاعدہ نہیں تھا. اس لیے جو ہے میں کہوں گا کہ میں نے جو ہے 6 سے 10 تک تیلگو میڈیم سے جو ہے تعلیم حاصل کی. پھر انٹرمیڈیٹ اور ڈگری انگریزی میڈیم میں آ گیا. پھر اس کے بعد MA اور PhD جو ہے میں نے اردو میں. ماشاءاللہ, بہت خوشی کی بات ہے کہ دیگر میڈیا میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایک اردو پروفیسر کے حیثیت سے, ایک اردو اسسٹنٹ پروفیسر کے حیثیت سے آپ کام خدمت. تو یہ دراصل یہ ہے کہ 1 سے 5 کے بعد اردو سے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا تھا. مگر ہمارے گھر میں اردو پڑھنے پڑھانے کا جو ہے سلسلہ گھر کے ماحول میں تھا. ہماری امی اردو پڑھتی تھی, پھر آ کر جو ہے میرے والد صاحب, میرے دادی سب لوگ اردو جانتے تھے. اور ہمارے گھر آ کر جو ہے رسائل آتے تھے, مذہبی رسائل آتے تھے, اور آ کر جو ہے خاتون مشرقی آنچل اس طرح کے رسائل آیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اردو کا سلسلہ جاری رہا. تو اسی بنیاد پر میں نے جو ہے ڈگری میں سیکنڈ لینگویج کے طور پر اردو کیا. پھر اس کے بعد MA میں داخلہ لیا. پھر MA میں ہونے کے بعد MA میں 95 اور 97 کا بیچ کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. پھر اس کے بعد 1999 میں سلیٹ پاس کیا. پھر 2002 میں نیٹ پاس ہوا. پھر 2005 میں جو ہے میرا پوری PhD کا مقالہ مکمل ہوا. کس پر کیا؟ اور میرے مقالے کا عنوان ہے امجد حیدرآبادی اور ویمنا کا تقابلی مطالعہ. مطالعہ اس پر جو ہے میرا مقالہ رہا. پھر اس کے بعد 2007 میں جو ہے میرا تقرر بحیثیت معاون پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر کے جو ہے شعبہ اردو میں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں جو ہے میرا دخل بہت کم ہے. میرے والدین کی دعائیں, میرے بزرگوں کی جو ہے ان کی دعائیں, میرے اساتذہ کی شفقتیں, ان کی دعائیں جو ہے شامل حال رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے جو ہے جہاں میرا وطن ہے, جہاں میں نے پوری تعلیم حاصل کی جس شہر میں, اور وہیں جو ہے میں ملازم بھی ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. بس یہ آ کر آپ ایک وقت شاعر بھی ہیں, نثر نگار بھی ہیں, ایک اچھے محقق بھی ہیں, تو شاعری کی طرف آپ کی رغبت کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے میں شاعر تو میں اپنے آپ کو نہیں کہتا, کیونکہ میں باقاعدہ طور پر جو ہے شاعری بھی نہیں کرتا ہوں. تسلسل کے ساتھ نہیں کرتے؟ نہیں کرتا ہوں. اور آ کر علم عروض سے بھی جو ہے میری اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہے. جو باریک بینی سے جو ہے اگر میں مطالعہ نہیں, باریک بینی سے جو ہے میں علم عروض سے واقف نہیں ہوں. پھر بھی ایک معروف بہرے ہیں, اس پر جو ہے تھوڑی بہت معلومات ہیں. اور البتہ شاعری سے شغف جو ہے بہت زیادہ رکھتا ہوں. تو اسی بنا پر کبھی کبھار جو ہے ایک آدھ شعر یا غزل یا نعتیہ اشعار جو ہے کہہ لیتا ہوں. تو ایسے ہی جو ہے میرے شاعری کا جو ہے سوال اس لیے اٹھایا ہوں کہ کئی مشاعروں میں آپ کو شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے میں نے, تو مختلف انداز میں نعتیہ اشعار ہو اور غزلیہ اشعار. غزل ایک تقریباً 15-20 غزلیں بھی لکھی ہیں میں نے, اور نعت بھی جو ہے نعود بھی 10-15 نعود بھی میرے پاس ہیں. تو یہ بھی لکھتا رہتا ہوں, یہ لکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. زیادہ تر جو ہے ہماری معیاری شاعری, ہماری معیاری جو غزلیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے پڑھتے ہوئے جو ہے میں بہت زیادہ محظوظ ہوتا ہوں. تو علم عروض پر جو ہے اور زیادہ واقفیت حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے ارادہ ہے میرا کہ کم سے کم ایک نعتیہ مجموعہ ایک نکالوں, اور ایک غزل کا, ایک شاعری کا ایک مجموعہ میں ضرور نکالوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. قریب جو ہے آپ کا نعتیہ مجموعہ نظرام پر آئے, ہمارے نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک غزلوں کا مجموعہ بھی آپ کا جو ہے نظرام پر آئے, تاکہ آپ کے زیر نگرانی جو طلباء اور طالبات ریسرچ کر رہے ہیں اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. اور دوسری بات کیا ہے, نثر میں آپ کس صنف کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ نثر میں کیونکہ بہت ساری نثری اصناف ہیں. نثری اصناف میں تو جو ہے مجھے طبعی دلچسپی میری خاکہ نگاری سے ہے. اچھا, ماشاءاللہ. خاکہ نگاری بہت مجھے پسند ہے.
اور جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جب بھی میں کوئی تخلیقی نثری کام کرتا ہوں تو جو ہے میرا فن آ کر جو بھی میری قابلیت ہے وہ خاکہ نگاری میں ابھر کر زیادہ آتی ہے. اچھا تو ویسے بھی میں نے 5-6 خاکے بھی لکھے ہیں. اور خاکہ نگاری کی طرف راغب ہونے کا کوئی اہم مقصد نہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ میں بتایا تھا کہ میں نے آپ کو کہ طبعی دلچسپی ہے کہ بہت ساری دوسری اصناف بھی ہیں وہاں، افسانہ ہے، ناول ہے، بہت سارے ہیں، شاعری ہیں، سب چیزیں ہیں. جب خاکہ نگاری جب شخصیتوں کو پڑھنا، شخصیتوں کو سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک طبعی قدرتی طور پر میرے اندر وہ تھوڑا بہت مادہ ہے شاید، جس کی وجہ سے جو ہے وہ صنف مجھے جو ہے اپنی طرف کھینچی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میں تھوڑا بہت آ کر خاکہ نگاری پر لکھا. خاکہ نگاری کی بات جب آئی تو خاکہ نگاری اور سوانح حیات دونوں میں کچھ فرق ہے تو فرق ہے تو بتائیے کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. جی. سوانح نگاری آ کر جو ہے جسے ہم انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں، جی. سوانح حیات ہے. جی. سوانح حیات بایوگرافی وہ صنف ہے جس یعنی کسی شخصیت کی زندگی کے تمام حالات کو ترتیب وار جب دوسرا شخص لکھتا ہے تو ہم اسے سوانح نگاری کہتے ہیں. جی. اور اسی طرح سے جو ہے خود نویس ایک صنف ہے جسے ہم آ کر انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. نہیں، بایوگرافی آ کر دوسرا شخص لکھتا ہے. آٹو بایوگرافی سے خود لکھتا ہے، خود نویس ہے، خود نویس سوانح عمری بھی کہتے ہیں. تو یہ اس سے مراد یہ کہ جو ہے مصنف جو ہے خود جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں تمام حالات کو ترتیب وار جو ہے پیدائش سے لے کر تا حال تک جو ہے وہ لکھتا ہے، اسے ہم خود نویس کہتے ہیں. اور خاکہ بالکل جو ہے الگ چیز ہے. یہ آ کر جو ہے صرف کوئی شخصیت کے یعنی کوئی دوسرا شخص کیا کرتا ہے، کسی شخصیت کے جو ہے مختلف پہلوؤں کو جن سے وہ متاثر ہوتا ہے یا پھر جن پر وہ لکھنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ لکھتا ہے. یعنی خاکے کی جب ہم تعریف کریں گے تو خاکہ آ کر جو ہے کسی شخصیت کی جو ہے ایک قلبی تصویر، یعنی شخصیت سے مراد یہ ہے کہ ایک ظاہری شخصیت بھی ہوتی ہے، ایک خارجی شخصیت بھی ہوتی ہے، اور ایک آ کر داخلی شخصیت بھی ہوتی ہے. خارجی شخصیت کو جو ہے بہتر طور پر جو ہے تصویر سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا، تصویر بہتر. اور خارجی شخصیت جو داخلی شخصیت ہے وہ شخصیت کو آ کر جو ہے کوئی تصویر آپ کو بتا نہیں سکتی. تو داخلی شخصیت کو جو ہے خاکہ نگار جو ہے ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ اس کے جو عادات ہیں، اس کا مزاج ہے، اس کی نفسیات ہیں، ان سب چیزوں کو واقعات کے حوالے سے جو ہے ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ خاکے میں جو ہے اس شخص کی جو ہے چلتی پھرتی اور منہ بولتی تصویر جو ہے نظر آ جاتی ہے. تو یہ خاکہ نگاری سے آپ کو پسند ہے؟ ویسے تو بہت ہیں، بہت سارے لوگوں کے جو میں نے خاکے پڑھے ہیں. جیسے سب سے پہلے جیسا کہ فرحت اللہ بیگ کا نام آتا ہے، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی. اس کے علاوہ جو ہے رشید احمد صدیقی کے بہت سارے خاکے میں نے پڑھے ہیں. پھر اس کے بعد مصطفیٰ حسین صاحب کے خاکے پڑھے ہیں. حال ہی میں مجید بیدر صاحب نے جو ہے یہ کرے ہیں. پھر آ کر صادقہ نواب سحر صاحبہ نے بھی جو ہے چند خاکوں کا ایک مجموعہ جو ہے شائع کیا تھا. تو اس کے علاوہ زیادہ متاثر ہے خاکے میں جو ہے یہ زبان کے معاملے میں میں دیکھوں تو جو ہے ہمارے مصطفیٰ حسین سے. مصطفیٰ حسین جب خاکہ لکھتے ہیں تو زبان کی جو روانی مجھے بہت پسند آتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہم بھی جو ہے یہ خاکہ بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو ایک فطری روانی جو ہے ان کی تحریروں میں مجھے دکھائی دیتی ہے اس کے مصطفیٰ حسین کی. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، تو ان میں سب میں زیادہ مجھے مصطفیٰ حسین کی جو ہے خاکہ نگاری، اور اس کے علاوہ جو فکر تونسوی ہے، اور جیسے کہ رشید احمد صدیقی کی بہت اچھے خاکے ہیں وغیرہ. تو ان سب چیزوں سے بات خود نوشت کی آئی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ غلط نظریہ ہے یا ان کا الگ نظریہ ہو سکتا ہے کہ خود نوشت میں لکھنے والا اپنے آپ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جو ظاہر ہے حالات کو بیان بھی کر سکتا ہے، یا تو اپنے طور پر کچھ بناوٹی واقعات بھی جو ہے شامل کر کے جو ہے اپنے آپ کو کچھ ابھارنے کی کوشش کرتا ہے. کیا یہ کہاں تک سچ ہے؟ خود نویس کے لیے سب سے پہلے آ کر جو ہے ایک چند اصول ہے کہ جو اپنی خود نویس لکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سچ لکھے. مگر اس کا کہاں تک وہ سچ لکھتا ہے
تو جب ہم اس پر تحقیق کریں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہے وہ کہاں تک وہ سچ لکھ رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو چھپانے کے لیے وہ اپنی تحریر کو چھاپتا ہے. ہاں وہی تو بعض چیزوں کو چھپانے کے لیے یعنی یا اسے جو ہے دوسرے زاویے سے یہ بتانے کے لیے جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی آ کر یہ یعنی یہ اس کی تحریر ہے، اس سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں وہ قاری پہ منحصر. وہ قاری پہ منحصر. اگر اس پر اگر کہیں تحقیق ہوئی ہے زیادہ تو آپ خود طے کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کہاں تک سچ کہہ رہا ہے. ایک اور دوسری چیز یہ کہ جو ہے آپ سیاق و سباق کے تناظر میں اس کے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخصیت وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. تو وہ بھی ایک یہ ہے کرائٹیریا ہے جس سے ہم آ کر شخصیت کو اور اس کے واقعات کو، اس کے کارناموں کو جو ہے ہم اسے اس کے جان سکتے ہیں. ایسا. اور یہ خاکہ نگاری کے تعلق سے جب بات آئی تو خاکہ نگاری کے چند اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس حساب سے جو ہے لکھنے والے بہت اچھا انداز سے لکھتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ خاکہ نگاری لکھنے کے لیے کیا اس شخص سے روابط حاصل کرنا ضروری ہے یا صرف ریسرچ کے ذریعے یا کسی اور کی زبانی سن کر لکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ خاکہ نگاری کے لیے اصول سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہے آپ شخصیت کو جو ہے بڑے قریب سے جانیں. جب تک آپ قریب سے نہیں جانیں گے تو اس خاکے سے جو ہے آپ پوری طرح سے انصاف نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی شخصیت کو جاننا ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے اس کے ساتھ سفر کیجیے آپ. جب آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے، ایک چند دن اس کے ساتھ بتائیں گے، تب آپ محسوس کریں گے کہ جو ہے دراصل وہ شخصیت کیا ہے، جس طرح سے وہ کہتا ہے کیا وہ واقعی اس طرح سے ہے یا نہیں ہے. تو جتنی زیادہ مدت آپ ان سے گزاریں گے اتنا زیادہ جو ہے اس شخصیت کو سمجھ سکیں گے. تبھی جو ہے ایک بہتر خاکہ جو ہے آپ اس پر لکھ سکتے ہیں. اچھا، موجودہ دور کے خاکہ نگار کوئی ہے جو اردو ادب میں چھائے ہوئے ہیں یا ان کا نام فخر سے لیا جا سکتا ہے، رشک سے لیا جا سکتا ہے آپ کی نظر سے؟ ویسے تو ہے، جیسے خاکہ نگار ہیں تو ہے یہ، تو جیسے کہ میں بتایا کہ جو ہے ہمارے مصطفیٰ حسین جو ہے ایک اچھے خاکہ نگار ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے اساتذہ ہمارے یہ ہیں ہمارے اساتذہ، کیونکہ آپ ہم آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں. آندھرا پردیش کے جو ادبا و شعراء ہیں اور اس میں نثر نگار بھی بہت سارے ہیں، تو ان لوگوں میں خاکہ نگار کوئی ہے تو ان کے نام وغیرہ بتائیں. تو سب سے پہلے میں ہمارے استاد محترم کا نام لوں گا، چہرہ چہرہ داستان، جو پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب نے جو ہے تحریر کیا تھا. بہترین خاکہ ہے، بہترین خاکوں کا مجموعہ ہے جس میں مختلف اشخاص پر جو ہے انہوں نے بہترین خاکے لکھے ہیں. تو میں ان کی تحریروں سے بھی بہت متاثر رہا ہوں کیونکہ ہمارے نصاب میں بھی وہ کتاب جو ہے شامل تھی، تو وہاں پر پڑھنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد بھی جو ہے ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر پھر باقی تقریباً تمام خاکے جو ہے میں نے پڑھ لیے. پڑھ کر ایک مرتبہ ستار صاحب جو میرے استاد ہیں، جو سابق شعبہ اردو کے صدر رہے ہیں اور بانی رجسٹرار بھی رہ چکے ہیں عبداللہ اردو یونیورسٹی کے، ان سے جو ہے ڈسکس بھی کیا تھا. تو صاحب میں نے ایسے ہی جو ہے عبد الماجد دریابادی کا ایک خاکہ پڑھا تھا. پھر ایسا مجھے ان کی زبان اور ان کی زبان کی چاشنی نے جو ہے مجھے تقریباً تمام خاکے جو ہے نا میں نے ایک دو نشست میں جو ہے پورے کر دیے تھے. تو ہمارے جاوید صاحب کی زبان بھی جو ہے مجھے بہت متاثر کرتی ہے کیونکہ ان کا لکھنے کا انداز بہت خراب ہوتا ہے. جیسا کہ ان کا شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا شعر ان کی پوری شخصیت پر جو ہے پورا اترتا ہے. وہ شعر ہے کہ جو ہے ان کا اصرار کے اندھیرے کو اجالا لکھیں، ان کا اصرار کے اندھیرے کو اجالا لکھیں، ضد ہماری ہے اندھیرا لکھیں. تو یہ وہ واقعی جو ہے بہت بڑے ناقد تھے. تو ناقد کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے جو چیز ہے جیسا ہے ویسا لکھنا. بالکل ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ سلیمان اطہر جاوید صاحب کی جو تعریف جو ہے شمس احمد فاروقی نے بھی کی ہے، سب لوگوں نے کی. کئی لوگ جو ہے گیان چند جین ہو، جتنے لوگ جو معتبر ناقدین گزرے ہیں جنوبی ہند میں ناقدوں میں جو ہے دونوں کا نام جو ہے بہت زیادہ جو ہے لیا جاتا تھا. جیسے ہمارے پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے کہا، گیان چند جین صاحب نے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ مغنی تبسم صاحب کا اور سلیمان اطہر صاحب.
تو سلیمان عطر جاوید تو جو بہت کتابیں ہیں ان کی، اور ہر کتاب سے جو ہے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کی صدارت میں نے کئی مشاعرے پڑھے ہیں، اور ان کی شخصیت اور جو ہے ان کے چہرے پر چھلکتی تھی. وہ جو ہے جب تک شعر ان کے دل کو نہیں لگتا تو وہ داد نہیں دیتے، خاموشی سے سنتے اور ہر شاعر کو غور سے سنتے. صحیح بات ہے. وہ ایک اچھا خاکہ نگار بھی ہے. زبردست خاکہ نگار ہے. وہ شعر ہی پر نہیں، اگر کوئی اچھا جملہ بھی اگر سنتے ہیں تو اس پر بھی داد دیتے ہیں، اور ہمت افزائی جو ہے بالخصوص اسکالرس کی، اسٹوڈنٹس کی کرتے ہیں. ایک مرتبہ ان کی صدارت میں جو ہے میں مقالہ پڑھ رہا تھا، تو پڑھنے شروع ہونے والا تھا میرا مقالہ، اور میں غبار خاطر پر جو ہے میرا مقالہ. تو سب سے پہلا جملہ جو ہے میرا یہ تھا کہ مولانا آزاد کا ذہن اسیری میں بھی آزاد تھا. تو کیونکہ غبار خاطر انہوں نے احمد نگر کی جیل میں بیٹھ کر لکھا تھا، تو وہاں وہ قید تھے. قید میں رہنے کے باوجود ایسے جو ہے انشائیہ نما خطوط لکھے ہیں اس میں کہ وہ ایک بہت فری ذہن ہی جو ہے لکھ سکتا ہے. تو اس چیز کو میں نے محسوس کر کے جو ہے پہلا جملہ لکھا تھا کہ مولانا آزاد کا ذہن اسیری میں بھی آزاد تھا. تو صدارت وہیں پر داد دیے، واہ بہت خوب، دوبارہ پڑھو. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے، بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. تو پھر میں نے جو ہے پھر دوبارہ پڑھا. دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے مضمون جو ہے پڑھا تھا. اور اس کے علاوہ ایک آدھ جگہ جب بھی انہوں نے مضمون لکھا تو کارڈ میں لکھتے تھے، لکھ کر دیکھتے، میں نے آپ کا مضمون پڑھا، بہت خوب لکھا ہے، آپ لکھتے رہیے. کچھ نہ کچھ جو ہے ایک نصیحت کی بات کہہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے تھے، بہت ہمت افزائی کرتے تھے. اور وہ جو ہے یہاں میرے تقرر میں بھی جو ہے وہ اکثر ان کی دعائیں بھی جو ہے شامل حال رہی ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے مظفر شہمیری صاحب ہیں جو میرے استاد ہیں، جو یہاں تک میں جو آیا ہوں تو ان کا طفیل جو ہے بہت زیادہ ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے ادب کا جتنا بھی شعور مجھے ہے تو سب آ کر انہی کا دین ہے. تو میری تربیت میں جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل. مظفر شہمیری صاحب جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے، اور ان کے بولنے کا انداز، لہجہ اور لکھنے کا اسٹائل جو ہے بہت، ان کے جو ایک الگ اسلوب، بہت بہترین انداز سے جو ہے لکھتے ہیں. میں بہت مانتا ہوں ان کو، بہت جو ہے ان کی نثر پر جو ہے بہت متاثر. بالخصوص ان کی تدریس تقریباً میرے خیال سارے ہندوستان میں مشہور ہے. بالکل نئے انداز سے، نئے انداز میں جو ہے وہ تدریس یہ کر دیتے ہیں، اور ان کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا مختلف ہوتا ہے. اور تو وہی چیز آ کر ان کی نثر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ قاری کو جو ہے سمجھاتے ہیں، تو سمجھاتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے ہیں. یہ بڑی اچھی خوبی ہے ان کی نثر میں، اور بالخصوص ان کی تدریس میں، جس کی وجہ سے ساری ہندوستان میں جتنی بھی جامعات میں جہاں بھی ان کو جو ہے لیکچر دینے کا موقع ملا ہے تو وہ انہوں نے جو ہے اس بات کی تصدیق کی ہے. اور ان پر جو ایک کتاب، بہت ضخیم کتاب نکلی ہے، ہمارے اور آپ کے مظفر شہمیری، جس میں تقریباً ایک 30-40 طلبہ جو مختلف جامعات ہندوستان کے، جس میں الہ آباد یونیورسٹی ہے، یہ ہے ممنوع ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ایس وی یونیورسٹی سے لے کر، اور جو وہاں اس سے پہلے جو وہ ڈگری کالج میں کام کیا کرتے تھے وہاں سے لے کر تقریباً سارے طلبہ نے جو ہے ان کی تدریس سے متعلق مختلف آراء جو ہے ظاہر کیے ہیں. تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کتنے اچھے استاد. اب بات طلباء اور طالبات کی آئی ہے تو آپ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو اردو طلباء و طالبات کی جو داخلات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ کیا ہے؟ یعنی یونیورسٹیز میں ہو، ڈگری کالجز اور انٹرمیڈیٹ میں بھی جو ہے اکثر اردو لینے والے یا اردو پڑھنے والے طلباء و طالبات کی کمی محسوس کی جائے. صحیح بات ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یونیورسٹی میں جو بھی طلباء جو ہے داخلہ لیتے ہیں وہ آ کر ڈگری کے طلباء ہیں. اور ڈگری کالجز ہمارے ایس وی یونیورسٹی کے جورسڈکشن میں جتنے بھی آتے ہیں وہ سب آ کر جو ہے مسلم آبادی علاقے میں ہے. اچھا. جہاں جو ہے اردو کو سیکنڈ لینگویج یا پھر آ کر آپشنل لینگویج کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. جیسے آ کر رائچوٹی ہے، مدن پلی ہے، پلم نیر ہے،
تو یہ ایسے علاقے ہیں. پھر قدری ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان علاقوں میں جو اردو پڑھنے والے زیادہ طلبہ آ کر جو ہے لڑکیاں. اچھا جی. جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو ہے ہمارے مسلم معاشرے میں جو ہے لڑکیوں کو جو ہے دور بھیجنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. میرا تجربہ بھی ہے اردو اسکولوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, لڑکوں کی تعداد کم ہوتی ہے. لڑکیاں جو ہے بالخصوص اردو سے جو ہے زیادہ وابستہ آ کر لڑکیاں ہی رہتی ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. تو لڑکیاں جو ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر, اپنے گھر کو چھوڑ کر, یعنی وہ بھی اگر آنا چاہتی ہیں تو جو ہے ان کے گھر والے, ان کے والدین جو ہے وہ بھیجنے پر راضی نہیں ہوتے. تو تقریباً 70-80% بچے جو ہے چاہت ہوتی ہے ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی, مگر آ کر وہیں رک جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے ہماری یونیورسٹی آ کر تروپتی میں ہے. تروپتی کے آس پاس علاقوں میں جو ہے کہیں بھی آ کر جو ہے اردو نہیں ہے. اردو ویسے ڈگری کالجز میں نہیں ہے. وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آ کر جو ہے ہمارے ہاں طلبا کی جو ہے کمی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں اب جتنے بھی ہمارے اساتذہ اس سے پہلے ستار سال اور مظفر صاحب جب بھی یہ لوگ تھے, یہ لوگ آ کر بڑی کوشش کرتے تھے طلبا کے داخلے کے لیے. تو تقریباً 3-4 سال سے میں اور نثار بھائی, نثار صاحب جو میرے رفیق کار ہیں, اور ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں, حسینہ میڈم ہیں, یہ سب آ کر جو ہے اپنے اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں. اور ایک ایڈمیشن ڈرائیو کے تحت ہم رائے چوٹی کو گزشتہ 2 سال گئے تھے, پھر مدن پلی گئے تھے, پلمنیر گئے تھے. وہاں جا کر جو ہے بچوں کو جو ہے جو بھی سہولیات ہیں اس یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی, اور تروپتی میں رہ کر اردو کے علاوہ اور دوسری جو ہے کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے جو بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی سہولیات ہیں ان سب کا جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں. اور جہاں تک ہو ہم لوگ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ تعاون کر جو ہے ان کو داخلہ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے تھوڑی بہت جو ہے ہو رہی ہے. 10-12 جو ہے پورا انٹیک ہمارا 20 ہے, مگر 10 یا 12 بچے جو ہے داخلہ لیتے رہتے ہیں. یا اردو بحیثیت روزگار کا مسئلہ بھی ایک ہے کہ اردو پڑھنے سے روزگاری حاصل نہیں ہوتی, یہ ایک مسئلہ بھی ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے اردو کی طرف زیادہ نہیں بڑھتے کہ اردو اگر پڑھیں گے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو روزگاری حاصل نہیں ہوتی. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اردو اگر پڑھیں گے تو اردو میں پڑھنے والے طلبہ طالبات جو ہے 7% ہوئے ہیں اور دیگر عہدوں پر فائز ہوئے ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ اردو پڑھنے سے ہم لوگوں کو تعلیم حاصل یہ عہدے فائز روزگار حاصل. تو میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے یہ معاملہ آ کر صرف اردو تک ہی نہیں ہے, تقریباً تمام دوسری ثانوی زبانوں کا ہے. اب تیلگو میں بھی جائیں تو یہی معاملہ ہے. اب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے یہاں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بغل میں جو ہے سنسکرت ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں بھی یہی معاملہ ہے. تمل ہے, ہر جگہ یہی معاملہ ہے. تو آپ جو ہے کسی بھی شعبے میں داخلہ لیں, اگر وہاں بہتر سے بہتر اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ جو ہے آپ کو جب آپ تعلیم حاصل کرنے کا جب طریقہ اس طرح سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے, وہ میتھڈ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ کسی بھی میدان میں جا کر جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں میتھڈ کو جو ہے سیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو جو ہے کس طرح سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, اور کس طرح آپ اسے ذہنشین کر سکتے ہیں, اور کس طرح آپ ذہنشین کی ہوئی سمجھی ہوئی بات کو آپ صفحہ خطاط پر لا سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں یا پھر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں, یہ طریقہ جو ہے ضروری. اگر آپ کسی چیز کو سمجھ کر, کسی موضوع کو یا مضمون کو سمجھ کر جو ہے آپ اسے پھر بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں یا لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک میتھڈ ہوتا ہے. اس میتھڈ کی طرف آ کر زیادہ تر جو ہے یونیورسٹیوں میں جو ہے یونیورسٹیوں میں اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ورنہ جو ہے صرف پڑھنا پڑھانا تو جو ہے اب تو بہت ہے کہ یوٹیوب میں ہے, یہ سب چیزیں جو ہے آپ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. ہاں, تہذیب اردو سے یہ. اور ویسے بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ, ہمارا شعبہ اردو جو ہے ذرا پوری یونیورسٹی میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے کہ جو ہے یہاں ایک فیملی ماحول جو ہے ملتا ہے.
تو جہاں سے بھی بچے آتے ہیں وہ لوگ آ کر بہت خوش پہلے 1-2-3 مہینے ذرا اجنبیت کا شکار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسا گھل مل جاتے ہیں کہ 2 سال ہونے کے بعد وہ بہت افسوس کرتے ہیں کہ ایک اور سال بھی اگر ہو تو جو ہے ہم یہیں پہ رہ جائیں۔ تو اس طرح کا ماحول جو ہے ہمارے سینئر اساتذہ جنہوں نے جو ہے اس طرح کا بنایا ہے، جس میں خاص طور پر جو ہے ہمارے ستار سار کا ہاتھ رہا ہے، اور بشیر صاحب ہیں، مظفر شہمیری صاحب، اور جو پرانے اساتذہ ہیں انہوں نے جو ہے اس طرح کی ایک اچھی روایت ڈالی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک اچھا ماحول ہماری یونیورسٹی میں بالخصوص ہمارے شعبے میں ہے۔ تو تمام شعبہ جات کے لڑکیاں لڑکے سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروفیسرز، آپ کے ٹیچرز جو ہے آپ سے کتنے کھلے ملے ہوئے ہیں، ایک اچھا ماحول، وہ بھی آ کر ہمارے فنکشنز میں آتے ہیں وغیرہ، وہ دیکھ کر جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک ماحول ہے۔ اور دوسری بات ہے جیسے یہ طلباء و طالبات اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ بات نظر آ رہی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ریسرچ اسکالرس آپ کی زیر نگرانی ہے، جو موجودہ دور کے ریسرچ اسکالرس ہیں اور آپ کے دور میں جو ریسرچ کا طریقہ تھا، تو معائنہ اگر کریں گے تو کون سے طلباء و طالبات کا ریسرچ، کیونکہ آج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سند حاصل کرنے کے لیے بعض طلباء و طالبات مطالعہ ہی نہیں کرتے، آخری لمحوں میں جو ہے ایڑی چوٹی لگا کر جو ہے کچھ نہ کچھ لکھ کر دیتے ہیں، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس پر یہ تو افواہ ہے، یہ ایک عوام کی بات ہے، لیکن آپ اس پر کہاں تک متفق ہے، اور ریسرچ کون سا بہتر تھا کہ پہلے کے طلباء طالبات کے ریسرچ کا جذبہ، اب کے طلباء و طالبات کا جذبہ کے ساتھ؟ ٹھیک، تو جہاں تک ہماری یونیورسٹی کا تعلق ہے، اب تک جو ہے ایک 70 پی ایچ ڈیز جو ہے ہمارے شعبے سے جو ہے نکلے، 70 ریسرچ اسکالروں نے جو ہے پی ایچ ڈی حاصل کی۔ تو اگر اس فہرست پر آگے نظر ڈالیں ہم، تو 1972 میں سب سے پہلے جو پہلی پی ایچ ڈی جو ہے نکلی تھی ہمارے یونیورسٹی، 72 میں احد صاحب، وہاں سے سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ معیار کا سلسلہ، جہاں تک آپ سیریسنس کا سلسلہ کہہ رہے ہیں، بالکل اس لیے پوچھ رہا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قدیم دور میں، یعنی 1972 کی بات لیجیے، اب کا دور لیجیے، جب جو میڈیا، یعنی جب اس وقت جو ہے ریسرچ اسکالرس اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سبمٹ کرتے تھے اور کوئی ٹائپ کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا، تو رفتہ رفتہ جب زمانہ ترقی کرتا گیا تو آج کل بہت سارا مواد آن لائن میں مل رہا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو محنت ہے، آج کل کے ریسرچ اسکالرس کی جو محنت ہے، تو اس کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں کہوں گا کہ جو ہے یہ پورے کا پورا ریسرچ اسکالر پر منحصر ہے۔ پہلے دور میں بھی ایسے ریسرچ اسکالر ملیں گے آپ کو جنہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ریسرچ کیا، اور ایسے ریسرچ اسکالر بھی ملیں گے جنہوں نے جو ہے اسے بڑی آسانی سے جو ہے مکمل کر لیا، جیسے بھی۔ تو ہر دور میں جو ہے اس طرح کے لوگ ملیں گے آپ۔ تو میں کہوں گا یہ کہ اگر آپ ذاتی طور پر ذاتی انٹرسٹ سے جو ہے اگر آپ ریسرچ کی طرف آتے ہیں تو واقعی جو ہے ان کا ریسرچ ہوتا ہے، اور وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ یہ ہمارے ہاں ایک تقریباً 10-15 مقالوں کو بھی لے لیجیے آپ، جو ایک 10 سال میں جتنے بھی نکلے ہیں، تو ان میں بھی معیاری مقالے بہت ہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ میں اس میں پورے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ جو ہے آپ کا بھی نام اس میں ایک شامل ہے، کہ آپ ایک اچھے شاعر ہیں، ایک ادیب ہیں۔ آپ نے بھی جو ہے ہمارے شعبے سے ڈاکٹر فراز حامدی پر جو ہے اپنا مقالہ پیش کیا، اور فراز حامدی کو آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ ان سے کئی بار ملے ہیں، اور ان کے کلام کا سب آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ تو آپ سے پوری طرح سے جو ہے ہم لوگ توقع تھی کہ جو ہے آپ کا ریسرچ جو ہے بہت وسیع ہوگا، کیونکہ آپ کی تحریروں سے، آپ کی تحقیقات سے سب ہم واقف ہیں۔ تو یہ بھی آ کر ایک ہمارے لیے ثبوت ہے کہ آپ جیسے اسکالر جو ہے ہمارے یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، جنہوں نے جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ جو ہے کام کیا۔ تو اس طرح سے ہر دور میں سچا ریسرچ اسکالر جو ہے اپنا سچا کام جو ہے پیش کرے گا۔
اور ہر دور میں بھی جو ہے اس طرح کے اسکالرس بھی ملیں گے جو آ کر صرف ڈگری کی حد تک وہ آ کر 4-5 سال رہے اور جتنے بھی وہ کوشش کر جو ہے مقالہ لکھ کر سبمٹ کیے، تو اسی نوعیت کا جو ان کا کام بھی رہا. تو اس طرح سے میں پوری یہ ذمہ داری آ کر ریسرچ اسکالر پر چھوڑتا ہوں کہ جو ہے ریسرچ اسکالر وہ کس نوعیت سے جو ہے اس چیز کو لیتا. اگر وہ سیریس ہیں، سنجیدگی سے اگر اس ریسرچ کو لے رہے ہیں تو ان کا مقالہ بھی جو ہے سچا ہوگا. اگر وہ جتنا سیریس ہے اس لحاظ سے جو ہے ان کا مقالہ. اور یہ گائیڈ کا بھی کچھ اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ گائیڈ اگر صحیح طریقے سے رہنمائی کرے تو بعض موقع پر ایسے ریسرچ اسکالرس ہیں جو انہوں نے داخلہ لیا اور اپنا ریسرچ مکمل نہیں کیا، اور اس کی وجہ جب میں تحقیق کیا تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے نگران کی غیر توجہی، اور بعض لوگ یہ کہے کہ بھائی ہماری غیر توجہی. تو اس طرح کی جو معاملات آ رہے ہیں یہ الگ الگ نظریات ہیں. تو اس پر سب سے پہلے جو ہے اس کی ذمہ داری آپ کا اسکالر پہ جی، کیونکہ اسکالر داخلہ لیتا ہے جی، اسکالر اپلائی کرتا ہے جی، اسکالر کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے اسکالر آ کر گائیڈ کے پاس آ کر جو ہے یہ اس کے پاس اس کی زیر نگرانی میں تحقیق کرتا ہے. جی. تو جب بھی اسکالر آتا ہے گائیڈ جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، جی، اور اس رہنمائی پر جو ہے اس کو چلنا پڑتا ہے. جی، جی، چل کر ہی جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر سکتا ہے. اگر اسکالر خود، بہت سارے ایسے اسکالر ہیں تو معلوم ہوا کہ جو ہے اب ڈگری کرنے سے مجھے کچھ نوکری آنے والی نہیں ہے، یا پھر ڈگری کرنے سے جو ہے مجھے کچھ انکریمنٹ آنے والا نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اسے. اچھا. تو زیادہ تر بہت سارے یعنی جتنے بھی ہمارے اساتذہ گزرے ہیں تو ان کے ہاں ایک تقریباً میں سمجھتا ہوں 25-30% اس طرح کے اسکالر ہیں جنہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ داخلہ لے لیا، پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. اگر واقعی جو ہے وہ اگر آتے ہیں استاد کے پاس، اپنے نگران کے پاس، تو وہ ضرور آ کر جو ہے انہیں رہنمائی کرتے ہیں. بھائی آپ کو جو ہے کس طرح سے جو ہے آپ مواد فراہم کرنا ہے، آپ جو ہے کس طرح سے جو ہے کوشچنیر تیار کرنا ہے، سوال نامہ تیار کرنا ہے، اس کے بارے میں سب جو ہے ایک میتھڈ ہے ہمارے پاس. اس میتھڈ کے طور پر جو ہے ہم لوگ ان کو رہنمائی کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا آپ کو، اگر اسکالر سنجیدہ ہے تو جو ہے پوری سنجیدگی سے جو ہے اس کا کام ہوگا اور اس کی رہنمائی بھی ہوگی. اور بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو ہیں ایسے ریسرچ اسکالر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ صرف نام کے لیے داخلہ لے لیتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ بہانے بتا کر جو ہے خاموش ہے. جی. اور ایک سوال یہ ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے یونیورسٹیوں میں ہو یا کالجز میں ہو کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟ کیونکہ آج کل جو ہے ایک تو 2-4 سیمینارز کر لیتے ہیں، اور یہ سیمینار رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ کریڈٹ کالج ہو جائے، ان کی پوائنٹس بڑھے، اور رسماً طور پر جو ہے سیمینارز کر لیتے ہیں، اور جو سیمینار میں آئے ان کے ذریعے مشاعرہ کروا لیتے ہیں. تو اس سے اردو کی ترقی کا کہاں تک توقع کی جا سکتی ہے کہ اردو کی ترقی اس طرح کی ہوگی، یا اور کوئی اقدامات اٹھا سکتے ہیں کیا؟ اس پر اگر روشنی ڈالیں. دیکھیے ساقی صاحب، یہ جامعات کا قیام جو ہے اس مقصد سے کیا جاتا ہے کہ جو ہے یہاں اعلیٰ تعلیم کا جو انتظام، اعلیٰ تعلیم یعنی ڈگری کے بعد کو جو ہے ہم لوگ ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ڈگری کے بعد کی تعلیم کو جو ہے اعلیٰ تعلیم کا اہتمام جو ہے وہاں کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے ریسرچ، یعنی ایم اے اور ریسرچ، یعنی پوسٹ گریجویشن، اس کے بعد آ کر ایم فل اور پی ایچ ڈی. تو اگر آپ کے پاس ریسرچ نہیں ہے تو آپ کے علم میں جو ہے اضافہ نہیں، آپ کا ہی نہیں، علم میں ہی اضافہ نہیں ہوگا. اگر جب ریسرچ ہوگا تبھی جو ہے علم میں اضافہ ہوگا. تو ریسرچ، علم کے لیے ریسرچ جو ہے بے حد ضروری ہے، ورنہ علم جو ہے منجمد ہو کر رہ جائے اور آگے نہیں بڑھ سکے. ریسرچ کرنا ضروری. تو بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں جہاں ریسرچ نہیں ہو رہا، جیسے جو ہے بہت سارے شعبہ جات ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ جو ہے جس پر ریسرچ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو وراثت جو ہے کھو چکے ہیں. تو ریسرچ بہت ضروری ہے نمبر 1. اور ریسرچ کے تحت یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں، یہ سیمینار میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جس موضوع پر اب تک کام نہیں ہوا ہے، اس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں. انتخاب کر کے اس موضوع سے متعلق جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، ان کو بلا کر جو ہے اس موضوع کی توسیع کے لیے، اس موضوع میں جو ہے اور مزید گنجائش پیدا کرنے کے لیے
ये सेमिनार का इनाकाद होता है, जिससे रिसर्च के और दरवाजे खुलते हैं। ये रिसर्च के सेमिनार का मकसद रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि सेमिनार में जब सेमिनार किया है बात, तो सेमिनार में ये होता है कि जब रिसर्च स्कॉलर हो या मकाला निगार जब मकाला पेश करता है तो उसको वक्त दिया जाता है, भाई आपको 3 मिनट दिया जाता है, 3 मिनट में अपना मकाला सुनाए। तो इससे ये होता है कि वो जो अपना रिसर्च किया है वो मुकम्मल तौर पर सुना नहीं पाता, तो रिसर्च के दरवाजे वहीं पर बंद होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। ये तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला ये कि अपने सेमिनार को आगे बढ़ाने के लिए या अपने लोग जाती मफाद के लिए भी कई लोग जुड़ जाते हैं उससे, सेमिनार में हिस्सा लेते हैं। तो इससे वक्त की किल्लत और वक्त की कमी की वजह से 2-3 मिनट का वक्त देते हैं, 2-3 मिनट में वो जो रिसर्च स्कॉलर से या मकाला निगार है वो सिर्फ जो है मुख्तसर सा जायजा पेश कर देता है। तो इससे भी जो है बहुत सारी परेशानियाँ और उर्दू की तरक्की की बका की रुकावट है, यहीं से मैं महसूस कर रहा हूँ। आप कहाँ तक मुत्तफिक हैं इस बात की? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि आकर कोई भी मकाला निगार जो है एक बड़ी मेहनत के बाद 2-3 महीने उस पर मुसलसल मुताला करने के बाद कुछ रिसर्च पॉइंट निकालने के बाद उसकी जो है उसकी वजाहत वो अपने पेपर में करता है, तो पूरा उसका हक बनता है कि जो है उसे अपने पेपर को वो पूरे उस नुक्ते को जो है वो जाहिर करे। मगर जैसा कि जब मजमा आ जाता है, जब एक कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत सारी चीजें जो है उसमें शामिल हाल हो जाती हैं। कभी आकर बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो मेहमानान हैं, फिर कोई किसी को जाना है, कभी वक्त की तंगी है, कभी आकर ये यूनिवर्सिटी बंद होने का वक्त है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से जो है ये इस तरह का ये हो जाता है। कभी 5 मिनट होता है, जज भी कुछ फैसला नहीं ले सकता। और दूसरी बात क्या है, ये जो मकाले पढ़े जाते हैं कम से कम इसकी किताबी शक्ल अगर दे दें तो आने वाली नस्ल जो है इससे कुछ फायदा होता है। ये आकर आपने जैसा ये कहा कि अक्सर ये होना चाहिए कि जब मकाला पेश करने के बाद एक 10-15 मिनट आकर उस पर डिस्कशन होना जरूरी है। डिस्कशन जब तक नहीं होगा, जब उसमें जितने भी सीनियर प्रोफेसर, जितने भी जो है आलिम लोग वहाँ होंगे, वो आकर उस पर एतराज करेंगे। एतराज करने के बाद अगर वो माकूल जवाब देता है या फिर कहीं आकर वो खुद महसूस करता है कि मैंने अपने मकाले में कहीं कमी की है, तो उन सब चीजों की भरपाई करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर मकाला हो जाता है। फिर जाकर वो जो है शाया कर सकता है, या फिर अगर कोई मजल्ला हम शाया करते हैं तो जो है साविनीर में भी जो है वो शाया कर सकता है। तो ये दरअसल जो है सेमिनार का मकसद है। मकसद ये कम से कम ये 10 या 15 या 20 मिनट में वो अपना मकाला सुनाए। मकाले निगार की भी जो कमी महसूस किया मैंने, सिर्फ वो मकाला पढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि तहरीर पढ़ते हैं, वो कुछ नई बात बोलने से खासिर रहते हैं, इसलिए जज साहब जो है वक्त मुकर्रर करते हैं। अब ये आकर ये भी है कि जो है हम आकर मकाला रस्मन पेश कर देते हैं। नहीं, मकाला जब लिखते हैं, मकाल के अहम पॉइंट से पहले जो तमहीद होती है, बहुत लंबी तमहीद होती है, जिसको सब जानते हैं। वो जो अदब के जितने भी तालिब इल्म हैं, तो बगैर तमहीद के मकाले की तरफ मैं समझता हूँ कि जो है आप जितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, 1-7 मिनट में जो है आप समझा सकते हैं। अगर सिर्फ नुक्ते पर आ जाएं, नुक्ते की वजाहत करें, तो हर चीज को जो है आप अगर अफसाने पर कहें तो अफसाने की तारीख, उसके अज्जा, ये वगैरह वगैरह सब कहने की कुछ भी जरूरत, के पस मंजर पे जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें किताबों पे है। और आकर जो भी लोग सामईन बैठे हैं वो सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो सब जानते हैं सब चीजों। तो इन सब चीजों से गुरेज करते हुए सिर्फ आकर मुद्दे पर आ जाए, उसकी जो है आपने जो तहकीक किया, आपने जो तहकीक किया है उस पर जो है आप रोशनी डालें। रोशनी आप, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि 6-7-8 मिनट में जो है आप मुकम्मल कर सकते हैं। और अच्छा मकाला निकालने के 5 मिनट में जो है जो नुक्ता वो बताना चाहता है सामईन के सामने लाना चाहता है, जो नया नुक्ता वो लाना चाहता है, उसको जो है वो बता सकता है। तो ये भी आकर जो है ये, तो फिर उसके बाद जो उसे तहरीरी शक्ल देखकर उसे आकर बहुत अच्छी तरह से, जैसा कि वो मकाले के तौर पर लिख कर जो है उसे शाया भी कर सकता है। अगर वो मकाला सेमिनार के जिम्मेदार अगर उसे किताबी शक्ल में लाते हैं तो जो वहाँ भी वो दे सकता है। तो इस तरह से आकर सेमिनार आकर जो है बहुत अहम हिस्सा है। इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी भी जो है माली ताउन करती है और इंतजाम जो है मुफ्त फराहम करती है, जैसे लॉजिंग वगैरह, यानी गेस्ट हाउस का वगैरह सब। तो ये भी रिसर्च का जो है एक अहम हिस्सा है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, ये सब जो है मुनक़िद करना। और इसके अलावा जो है मुशायरे हैं। मुशायरे आकर
ہماری اردو تہذیب کا جو ہے ایک اہم حصہ اگر کہا جائے تو جو ہے اب اردو کی آئیڈینٹی بن چکے ہیں ہمارے مشاعر. اردو زبان جب ہم کہتے ہیں تو جو ہے ہمارے اردو مشاعروں سے جو ہے مشاعروں سے بھی جو ہے اردو کی شہرت ہے اور ہمارے تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ بھی ہے. تو اس طرح کے ایک کلچرل پروگرامز بھی جو ہے ضروری ہے. اور تحقیق کا جو دروازے کھلتے ہیں اس سے پہلا تخلیق ہے. اور تخلیق کیا ہوتی ہے؟ تو جتنے بھی طلبہ ہیں وہاں ہمارے ایم اے کے طلبہ ہوتے ہیں جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ جاننے کا موقع ملتا اور ساتھ ساتھ جو عوام جو وہاں ہوتی ہے وہ لوگوں کو بھی جو ہے جاننے کا موقع ملتا ہے کہ جو ہے یہ اصل میں دراصل یہ مشاعرے کیا ہوتے ہیں, وہاں کس طرح کے جو ہے تخلیقات کو پیش کیا جاتا ہے, یہاں کے مقامی کون شاعر ہیں جو اپنی تخلیق کو پیش کرتے ہیں. تو ماحول سے سب چیزوں سے جو واقفیت حاصل ہوتی ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا اس کے لیے جو ہے زیادہ فنڈنگ نہیں رہے گی ہماری یونیورسٹی میں. ایک کلچرل پروگرام رہے گا اس کے لیے جیسے کہ 5,000 یا 10,000 روپے دیتے ہیں, جبکہ مشاعروں کے لیے 50 سے 1 لاکھ. کہنے کا مطلب یہ کہ یونیورسٹی میں جو ہے یہ بھی ایک حصہ ہے. اچھا, یہ تو جو سب سے اہم چیز ہے ریسرچ ہے. ریسرچ کی ہائر ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. جیسا کہ میں نے کہا ریسرچ کے بغیر تعلیم میں جو ہے یعنی علم میں جو ہے اضافہ نہیں ہو سکتا. تو ریسرچ آ کر بہت امپورٹنٹ ہے. اور ریسرچ سے متعلق جتنے بھی راستے نکلیں گے آپ کو تو اس کے لیے جو ہے وہ یونیورسٹی آ کر یہ کرتی ہے. اور بالخصوص اسی لیے جو ہے ہم لوگوں کو ذاتی طور پر پروجیکٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے فنڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ کوئی کسی موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ خود ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو میجر ریسرچ پروجیکٹ مائنر ریسرچ پروجیکٹ کے طور پر جو ہے فنڈنگ ہوتی ہے. اور PDF بھی نکلتے ہیں, پوسٹ ڈاکٹر فیلوشپ. اگر کوئی PhD کیا ہوا کینڈیڈیٹ کسی موضوع پر مزید ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی فنڈنگ دیتی ہے گورنمنٹ. اور ریسرچ اسکالروں کو جو ہے فنڈنگ ہے, یعنی JRF ہے, مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب اردو کے لیے ریسرچ کے لیے بالخصوص. تو یہ یونیورسٹی کے قیام کا مقصد ہے. تو اس کے لیے آ کر جو شعبہ جتنا کام کرے گا اس شعبے کا جو ہے اتنا نام ہوگا. بالکل. شاعری بھی جو ہے کچھ لوگ رسماً اپنا نام شہرت حاصل کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے تخلیق کار جو ہے باقی طور پر اپنا فن کا سکہ بٹھاتے ہیں. تو موجودہ دور کے شاعروں میں کون سے شاعر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ہاں, ویسے تو جو ہے میں کسی ایک شاعر کا تو نام نہیں لے سکتا. تو جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے, کیونکہ میں ادب کا طالب علم ہوں, تو پہلے سے ہم لوگوں نے نصاب میں, اور جیسا کہ میں نے کہا آپ کو شاعری سے بھی مجھے ذرا شغف زیادہ ہے. تو جتنے بھی شعراء ہیں ان کا جو ہے منتخب کلام میں نے پڑھا ہے. تو ہر شاعر کا اچھا کلام جو ہے میں نے بعض اشعار کو جو ہے میں نے یاد کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ جو ہے بہت اچھا کلام ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے جو ہمارا اساتذہ میں, جیسا کہ میں نے کہا ابھی ہمارے جاوید صاحب کا جو شعر کہا تھا مجھے بہت پسند ہے. ایک ہی مرتبہ پڑھا تھا, مجھے جو ہے اس پر یاد ہو گیا وہ شعر. اسی طرح سے ایک اور شعر جو ہے جاوید صاحب کا میں کہوں گا کہ جو ہے ایئر کنڈیشن کمرے ہوں آپ کو مبارک, ہمیں شجر کی چھاؤں گھنی اچھی لگی. تو یہ بڑا جو ہے مجھے بہت اچھا جاوید صاحب موجودہ دور. پھر اس کے بعد ہمارا اساتذہ کے طور میں آتا ہوں میں, پھر مظفر شیمیری صاحب ہیں, تو وہ بھی جو ہے اچھے شعر کہتے ہیں. اور حال ہی میں جو ہے پیکری نظمیں جو ہے ترائل بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, مجموعہ بھی ہے. تو حال ہی میں پیکری کے طور پر جو ہے ایک نظمیں کہہ رہے ہیں. تو بہت عمدہ نظمیں ہیں. تو حال ہی میں انہوں نے ایک لامکان, حیدرآباد لامکان میں جو ہے 1-2 گھنٹے کی جو ہے تقریر دی تھی پیکری پر. تو چھوٹی چھوٹی ایک نظمیں ہیں, وہ بہت عمدہ نظم. یہ الگ صنف ہے یا کچھ نظموں کا ایک حصہ ہے؟ نظموں نہیں, یہ ایک پیکری ہے, یعنی ایک ایسی نظم کی ایک ایسی قسم ہے جس میں جو ہے آپ کو پیکر نظر آتا ہے, ایک تصویر نظر آ جاتی ہے. اچھا. یعنی پیکر پر جو ہے بہت زیادہ تھا. نہیں, اس کا نام ہی پیکری ہے. تو پیکر پر جو ہے زیادہ اسے جو ہے دھیان دیا جاتا ہے. تو یہ ہے. تو انہوں نے پیاس ان کا ایک شعری مجموعہ ہے,
اس میں بھی جو ہے انہوں نے بہت اچھی غزلیں کہی ہیں. ہاں تو ان کا ایک شعر ہاں ترائلی بھی ہے. تو ان کا ایک شعر ہے جو بہت اچھا یاد آتا ہے مجھے کہ وہ زندگی گزار کر دیکھو دل کو پتھر پہ مار کر دیکھو. وہ ایک شعر ہے. پھر ایک اور شعر ہے کہ کیا کہتے ہیں جلدی نہ کرو دیر سے آتے ہیں سمجھ میں. جلدی نہ کرو دیر سے آتے ہیں سمجھ میں اخلاق کے اقدار کے احسان کے اخلاق کے اقدار کے رشتے. جلدی نہ کرو دیر سے آتے ہیں سمجھ میں اخلاق کے اقدار کے احسان کے اخلاق کے اقدار کے رشتے. تو اسی طرح سے ہمارے اساتذہ میں جو ہے ستار صاحب ہیں بہت اچھے شعر کہتے ہیں. وہ بھی بہت روانی ہوتی ہے ان کے شعر میں. اشعار میں آئینہ ہے خاموشیاں ہے 2 شعری مجموعے جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں. تو ان کا ایک شعر تو مجھے اتنا پسند ہے کہ ان کی پوری شخصیت جو ہے اس میں نظر آ جاتی ہے. وہ شعر ہے جو ہے جذبہ شوق دیکھ پانی کا. جذبہ شوق دیکھ پانی کا زندگی نام ہے روانی کا. یہ بہت بالکل زندگی کی پوری حقیقت اس میں بیان کرتی ہے. اور ستار سر کی شخصیت میں بھی وہ روانی ہے کہ ان کی نثر میں بھی ہے ان کی شاعری میں بھی ہے ان کی شخصیت میں بھی بہت رواں دواں شخصیت بہت زبردست شخصیت ہے ستار صاحب. اور ان کے ہاں مجھے تعلیم حاصل کرنے کا وہ بھی میرے استاد رہے ہیں. میں جب ایم اے پڑھ رہا تھا پھر اس کے بعد آ کر میں بحیثیت کلیگ بھی جو ہے ان کے ساتھ رہا ہوں. ان کے ساتھ بہت سارے سفر کیے ہیں میں نے. تو ان کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے. بہت اچھے استاد ہیں بہت شفیق استاد ہیں بہت محبت والے ملنسار استاد ہیں. تو واقعی جو ہے میں خوش نصیبی سمجھوں گا کہ جو ہے میں ان کا بیک وقت استاد میں یہ بھی رہا ہوں طالب علم بھی رہا ہوں اور ان کا کلیگ بھی رہا ہوں اور میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے. تو میں شکر گزار ہوں ان کا. تو اس کے ساتھ ساتھ شاعر کی حیثیت سے اور نثر نگار کی حیثیت سے تحقیقی تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں آپ کچھ کہنا. اور میں اب جو موجودہ دور میں جو ہے میں ویسے تو ہیں بہت سارے شاعر ہیں. امجد اسلام امجد کی شاعری کو بھی میں بہت پسند کرتا ہوں. اور فراز ہے یعنی احمد فراز کے شاعر ہیں. پھر آ کر جو ہے اب میں تو بس ہمارے علاقائی طور پر جو ہے بہت سارے جتنے بھی شعراء ہیں یہاں تو ان کا جتنا بھی کلام جب بھی مجھے واٹس ایپ پر آتا ہے جہاں بھی آتا ہے تو وہ پڑھتا ہوں میں. اور بالخصوص ہمارے ہاں جو بہت اچھے شعراء بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے خسرو صاحب ہیں ہمارے محمود شاہی صاحب ہیں آپ ہیں ہمارے راہی فدائی صاحب ہیں. اور آپ کا نام بھی میں ضرور لوں گا کیونکہ جو ہے میں نے آپ کا بھی جو ہے آپ کے بھی 2-3 شعری مجموعے جو ہے میرے پاس ہیں تو اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے. تو خسرو صاحب کا بھی ایک شعر جو ہے بہت اچھا ہے کہ کیا ہے وہ میں نہیں ملتا کسی سے میں نہیں ملتا کسی سے میں نہیں ملتا کسی سے بند پھاٹک بولتا ہے. وہ بالخصوص خسرو صاحب کی شاعری میں ان کی زبان اور ان کی شخصیت بھی چھلکتی ہے. وہ بھی کسی سے نہیں ملتے ہیں اور ان کا بند یہ بولتا ہے. ہاں یہ وہ ہے. تو وہی ان کی زبان اور انداز بیان جو ہے ان کا لب و لہجہ مخصوص ہوتا ہے. تو ان کی ایک خاص پہچان ہے ہمارے علاقے میں. تو ان کی شاعری سے بھی جو ہے میں بہت متاثر ہوں. اور ساتھ ساتھ آ کر جو ہے ہمارے محمود شاہی صاحب بھی ہیں جن کا جو ہے مسافر ہوں مسافت چاہتا ہوں مسافر ہوں مسافت چاہتا ہوں سفر کی راہ میں شدت چاہتا ہوں. یہ ایک شعر ہے. اور اسی طرح سے جو ہے آپ کا بھی ایک شعر بہت اچھا مجھے یاد ہے کہ جو ہے جب مجھے وہ کتاب دیتا ہے جب مجھے وہ کتاب دیتا ہے رکھ کر تازہ گلاب دیتا ہے رکھ کے تازہ گلاب دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ کے بھی بہت سارے شعر ہیں. بالخصوص آپ کے دوہے ہیں. دوہے بھی مجھے بہت پسند ہیں. اور ہمارے ان کے دوہے ہیں ہمارے فادر صاحب کے تو وہ تو زبردست ان کے دوہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ دوہوں کے شاعر ہیں. تو ان کے ایک دو دوہے جو ہے میں سنانا چاہوں گا کہ وہ یہ کیا ہے
बोतल में भी आग है, सागर में भी आग। वाह वाह जी, सागर में भी आग है, बोतल में भी आग, मुमकिन हो तो आज ही मैखाने से भाग। वाह वाह। तो ये एक दोहा है, और ये एक और दोहा जो है तंजिया दोहे बहुत सारे हैं। हाँ, जबरदस्त है। नहीं, वो तंज रहने की वजह से ही जो है उनके दोहे जरा ज्यादा मुतासिर करते हैं। और ये एक और दोहा भी है जो मुझे बहुत पसंद है कि मीर तकी फरमा गए जिंदगी हबाब, मीर तकी फरमा गए जिंदगी हबाब, पानी ने हंसकर कहा दीवाने का ख्वाब। ये और ये एक और जो हमारे कौमी एकजहती पर जो है एक बहुत अच्छा दोहा जो है उन्होंने लिखा था कि मैं हूँ सागर जयदी तुम हो जानकी राम, मैं हूँ सागर जयदी तुम हो जानकी राम, नदिया कभी न मांगे हम प्यासों के नाम। मैं हूँ सागर जयदी तुम हो जानकी राम, नदिया कभी न मांगे हम प्यासों के नाम। तो इस तरह से जो है सागर जयदी हैं। तो बहुत सारे हमारे शायर हैं। अब जवां साल शायर में जैसे कि मैंने कहा आपका नाम है, बहुत सारे दूसरे भी शायर हैं जो बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छे गजलें और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है हमारे इलाके में जो है जितना उर्दू शायरी बिलखुसूस कड़पा और उससे मुतालिकीन जो इलाके हैं तो वहाँ बहुत अच्छी शायरी हो रही है। और आइंदा चलकर जो है ये जो मकाम है जो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू दुनिया में जो है बाकी एक नाम जो है जरूर अपना एक नाम जो है जरूर कम। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें तहक़ीक़ के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से, उर्दू की फ़रोग़ के ताल्लुक से, उर्दू के फ़रोग़ के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपने बताई। आखिर में एक आखिरी सवाल है कि अब जो आने वाली नस्ल है आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वे उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या क्या इक़दाम उठा सकते हैं और उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप, सिर्फ उर्दू के लिए नहीं और इल्म में इजाफा के लिए? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो है जैसे कि हमारा मुस्लिम माशरा या तालीम के मैदान में बहुत पीछे है जी, सबसे पहले हमें तालीम की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। तो अगर हम हमारे बच्चे हमारे आने वाली नस्ल अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार होना जरूरी है। अगर हमारी नस्ल बेहतर हो अच्छी होना है तो हम सबसे पहले हम अपने आप को जो है कुर्बान करने के लिए तैयार होना जरूरी है। इसके लिए बिलखुसूस जो लोग आकर रोजगार से हैं, जो जिन लोगों की कमाई है उनसे छोड़कर बहुत सारे लोग हैं जिनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं कि जो है बच्चों को वो तालीम दे सके। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो है आप और जरा ज्यादा मेहनत करें और जो है बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी तालीम का जो है इंतजाम करें। अगर वो तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उनकी नस्ल जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले अब जो है जो लोग वो ज्यादा मेहनत करें, वो आकर अपने बच्चों को जो बच्चों का जरा अच्छी तालीम का इंतजाम करें। तालीम के साथ साथ जो है अखलाक और तहजीब तो बहुत जरूरी है। तालीम याफ्ता लोग बहुत सारे मिलेंगे आज के दौर में, लेकिन वो अखलाक जो उर्दू जुबान हमको सिखाती है, हाँ, ये आकर इससे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है कि जो है हमारा अगर हमें मजहब से वाकिफियत है तो खुद ब खुद जो है अखलाक आए जी। अखलाक जो है उसी तरह से है जैसे जो है तालीम आकर एक शजर का एक झाड़ का एक ढांचा, अखलाक आकर उस पर जो है फूल पत्तियां की तरह। अगर जब तक वो फूल पत्तियां नहीं होंगी तो आकर आपको इल्म तो इन्हें जिस तरह से आप खड़े तो रहेंगे मगर उसमें खूबसूरती, उसमें बहार, उसमें ताजगी, उसमें हुस्न उसी वक्त पैदा होगा जब उसमें फूल पत्तियां होंगी, जब उसमें अखलाक होंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और रही आकर उर्दू की बात, अब हम लोग आकर बिलखुसूस मुस्लिम माशरा हमारे मुस्लिम माशरे से मैं कहूँगा कि जो है ये हमारी उर्दू जबान, मादरी जबान, उर्दू हमारी मादरी जबान। तो ये एहसास बच्चों को दिलाएं कि आप मादरी जबान को इज्जत करना सीखें जी। ये सबसे पहले इज्जत करना सीखें जी। जब तक हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो चीज जो है हमें हमारे अंदर नहीं दाखिल होगी। तो सबसे पहले हमें जबान की इज्जत करना चाहिए। और क्योंकि ये हमारी मादरी जबान है, जिस तरह से हम माँ की इज्जत करते हैं
جس طرح سے ہم ماں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں تو خود بخود دروازے کھل جائیں. آپ میں اس کی مثال جو ہے میں آپ ہی سے لوں گا. آپ ایک اردو کے طالب علم ہیں، اردو کے استاد ہیں، تو اردو میں آپ نے ریسرچ کیا ہے، آپ اتنا جو ہے کام کر رہے ہیں اردو زبان اور اردو زبان کے فروغ کے لیے، یہ مشاعروں کا اہتمام کرنا، پھر اس طرح کی گفتگو کا اہتمام کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب آپ اپنا بہت سارا قیمتی وقت دے رہے ہیں، بہت سارے تقریباً ہزاروں کا پیسہ رکھ کر جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ اردو زبان سے آپ کو محبت ہے. اگر آپ کو محبت ہے تو خود بخود راستے کھلیں گے آپ. تو یہ ضروری ہے. اور سب سے پہلے اب جو ضروری ہے، میں نے جو محسوس کیا ہے، میں بھی اس کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں اردو کا قاری بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اردو یہ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جو ہے یہ ایک تحریک کے طور پر شروع ہوتے بھی اچھا ہے. قاری بڑھاؤ، تحریک کا نام ہی جو ہے قاری بڑھاؤ، اردو قاری بڑھاؤ. اردو کا قاری جو ہے آج بہت، اردو کے قاری کی بہت کمی ہے. میں نے جو ہے میرے بچے جو ہے انگریزی میڈیم پڑھے، میرے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، 2 بھی آ کر انگریزی میڈیم پڑھے. جیسا کہ جو ہے ہم گھر میں آ کر اردو تعلیم کا جو ہے ہمارے گھر میں زیادہ سچاؤ ہے، تو میں نے جو ہے بہت کوشش سے یہ سالار ویکلی میرے گھر آتا ہے تو وہ ویکلی منگا لیتا ہوں. اور میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو ہے آپ سالانہ جو ہے 300 یا 350 روپئے ہے، ہفتے میں جو ہے آپ کو ایک مرتبہ آ جاتا ہے جس میں سب کیا ہے، صحت سے متعلق، مذہب سے متعلق، ادب سے متعلق، سماج سے متعلق، سیاست سے متعلق سب چیزیں باتیں ایک ہفتے میں ایک ہوتی ہیں. تو آپ آرام سے جو ہے کبھی کبھار ایک ہفتے میں ایک پیراگراف اگر پڑھتے رہیں گے تو اردو سے آپ کا رشتہ رہے گا، اور بہت ساری اہم چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. آپ کے اخلاق بن جائیں گے، آپ کی شخصیت بنے گی، اردو سے آپ کی محبت جو ہے قائم رہے گی، صحت سے متعلق بہت سارے معلومات حاصل ہوں گے آپ کو. تو یہ سب چیزیں ایک اردو کے فروغ کے لیے ایک اہم ضروری ہے کہ قاری کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک تحریک بھی جو ہے، تحریک بھی ہو تو اچھا ہے. اور سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ جو ہے یہ بہت مشکل کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ اگر آپ 10ویں بھی پاس کیوں نہ ہو، اگر 10ویں پاس ہو تو اور بہت بہتر ہے. جو پڑھے لکھے بچے جو بہت آسانی سے سمجھ جا سکتے ہیں، تو ان کو بٹھا کر آپ چند دن پڑھائیے تو بہت آسانی سے جو ہے وہ اردو پڑھ لیں گے. جب وہ اردو پڑھیں گے وہاں پر میں آپ کے سالار میں جو ہے میں کیا کرتا ہوں میرے بچوں کو، اس میں چٹکلے کے طور پر یعنی ذرا مسکرائیے ایک سیشن ہوتا ہے جس میں آپ چھوٹے جوکس رہتے ہیں. تو ہر دن ایک جوک پڑھنے کے لیے کہتا ہوں. جوک پڑھنے کے لیے بڑے خوشی سے پڑھ لیتے بس 1-2 منٹ کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے پڑھنے لگتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ میرے بچے تو جو ہے باقاعدہ جو ہے اردو تعلیم نہیں حاصل کیے، مگر گھر پر جو ہے میں نے ان کو اردو کا انتظام کیا تھا. اس میں آ کر لڑکا بہت ذرا آگے ہے، لڑکی تھوڑا بہت پیچھے ہے، پھر بھی جو ہے وہ روزانہ. آپ کی جو کاوشیں ہیں اس کے لیے میں سلام کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جو یہ سوچ کر قدم اٹھایا کہ میں گھر سے اردو کے فروغ کے لیے جو ہے سب سے پہلے گھر سے ہر کوئی اپنے گھر سے یہ سوچے کہ میرا بچہ اردو پڑھنے والا. اگر کوئی آپ کو سوال کرے، اگر میں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ، تو اگر کسی نے سوال کیا مجھ سے کیا آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھاتے ہیں تو میں کیا جواب دوں. تو ضروری ہے کہ جو ہے میں پہلے بولنے سے پہلے جو ہے میں اپنے بچوں سے آنے والی نسل کو اردو سکھانے کے لیے پہلے اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے جو ہے اردو کا فروغ کا قدم اٹھایا جائے. اب بہت آسانی سے آپ یوٹیوب میں جو اردو سیکھنے کے بھی چینلز ہیں، بڑی آسان. اگر آپ اردو کے استاد ہیں تو اور آسانی سے جو اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. مظفر شامل صاحب کی جو آؤ اردو سیکھیں، بہت اچھا انداز سے انہوں نے جو بیان کیا ہے، بہت اچھا انداز سے سمجھایا. واقعی. اور جتنے طلبا اور طالبات جو غیر اردو جاننے والے ہیں مجھ سے اگر پوچھتے ہیں کہ اردو کی تعلق سے، تو میں پہلے کہتا ہوں کہ آؤ اردو سیکھیں، چینل ٹائپ کرو اور اس میں اردو سیکھو، کیونکہ انہوں نے رسم خط کے ساتھ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کس طرح سے بولا جاتا ہے، تلفظ کیسے ہونا چاہیے، ساری چیزیں انہوں نے بہت بہترین انداز سے جو ہے وہی بتاؤں میں. تقریباً 72 ایپیسوڈ ہیں، مگر 72 کنٹریز میں جو ہے وہ یہ ہوئے ہیں، نشر ہوئے. اور یعنی اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو اردو سے جو ہے لوگوں کو جو آنے والی نسل ہے جو اس سے میڈیا سے تعلق رکھتی ہے، میڈیا سے انٹرسٹ رکھتی ہے، ان لوگوں کو اگر ایسے چینلز کا تعارف کرا دیا جائے بہت آسانی سے اور جو ہے میڈیا سے تعلق رکھیں گے.
تو یہ ذرا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جو ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے گیو اینڈ ٹیک پالیسی، اگر آپ پوری سنجیدگی سے جو ہے اگر وہاں بیٹھیں گے سیکھنے کے لیے، ایک 10 منٹ کے لیے روزانہ، ایک 15 منٹ کے لیے بیٹھیں گے، 10-15 منٹ اور زیادہ نہیں، اور زیادہ اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی لیں تو بچے بور ہو جائیں گے۔ 10 منٹ کے لیے آپ 2-3 حروف سکھا دیں گے، ذرا سکھائیں گے، دیکھیں گے آپ 40 دن میں جو ہے آپ کو ایک بڑی تبدیلی ان کے اندر محسوس ہوگی، مگر باقاعدگی سے کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کا انتظام کر دیجئے آپ۔ تو میں نے یہی انتظام کیا ہے کہ جو ہے سالار ویکلی آتا ہے گھر پر، تو روزانہ جو ہے وہ ایک جگ پڑھنا ہے اس کا۔ اچھا تو یہ کچھ نہ کچھ آپ جو ہے اگر آپ بہت اچھا پیغام دیا ہے آپ نے، کیونکہ یہ لوگ آنے والی نسل کو اردو سے تعارف کرانے کے لیے اردو سکھانا لازمی ہے۔ اپنے گھر سے یہ جو تحریک ہے اپنے گھر سے شروع کریں۔ اس میں جو ہے ہمارے مدرسوں اور مکتبوں کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے مدرسے ہیں جہاں سے جو ہے بالخصوص وہاں سے جو ہے اردو پڑھے ہوئے جو ہے بہت سارے علماء حضرات جتنے بھی لوگ فارغ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو مسجدوں میں جو مکتب رہتے ہیں وہاں پر عربی کے ساتھ ساتھ اردو پڑھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو وہاں بھی جو ہے یہ، مگر بہت سارے بچے اردو پڑھتے ہیں مگر اسے جو ہے وہ سلسلہ جاری نہیں رہتا، پھر چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں، یہ مسئلہ۔ تو اس کی وجہ سے جو ہمیں یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں بچے جو ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو میں یہ بھی کرتا ہوں کہ جو ہے ہمارے جو ہے اسٹوڈینٹس، تو ان کو کیا کرتا ہوں وہ ایڈریس پر جو ہے بھیج دیتا ہوں، بھیجنا ہے اور اردو کی محفلوں میں شامل کرنا ہے۔ تو اردو سے جڑے رہنے کی جتنی بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں، اپنے جتنے حد المقدور جتنے بھی آپ کی استطاعت ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے اردو کی یہ ہے کیا کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آ کر آپ بہت سارے میسیجز ہم آ کر اردو میں ٹائپ کرتے ہیں، تو بہت یہ ہے اب کہ اردو میں ایک ٹائپ کرنے کا بھی ایک ذریعہ جو ہے ہمارے پاس، ہر طرح کی سہولیات ہیں، بس انسان کو یہ چاہیے کہ سوچنا چاہیے اور یہ پکا لانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ اللہ صاحب، آپ جو ہے ہمارے چینل پر آئے اور اتنی اچھی باتیں اور نسل کے تعلق سے ہو، نظم کے تعلق سے ہو، ریسرچ کے تعلق سے، یونیورسٹیوں کے تعلق سے، آج کا جو دور ہے اس تعلق سے باقاعدہ طور پر آپ نے بہت بہترین انداز سے آپ کا نظریہ پیش کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اس چینل کی جانب سے، اور انشاءاللہ جو ہے آپ آتے رہیے اور ضرور میں آپ کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کو دعا کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کا یہ چینل بزم صافی سکون جو ہے اور ترقی کرے، اور جیسی آپ کی نیت ہے اس طرح سے جو ہے اس بزم کو بھی جو ہے کامیابی اللہ حاصل کرے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، تمام سامعین ناظرین کا بھی جو ہے بہت بہت شکریہ۔